अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। सबसे पहले जी, इस वक्त 18 सेकंड की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसने सारी मुनाफकत के नकाब उतार दिए हैं। उज़्मा बुखारी पंजाब की वज़ीर इत्तलात 18 सेकंड की वीडियो के अंदर कहती हैं, खबरदार, आज मैडम चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर किसी ने ऊंची आवाज में गुफ्तगू की, अगर किसी ने नॉइज क्रिएट की या शोर शराबा किया, बदतमीजी की, खबरदार, मैं स्पेयर नहीं करूंगी। नौकरी से वो हाथ धो बैठेगा सहाफी, फिर मुझ पर शिकवा ना करना। अब छोड़ दे उज़्मा बुखारी ने क्या कहा। उसके बाद मरियम नवाज ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा मियां आमर दुनिया न्यूज वाले एक बाइज्जत इंसान हैं। ये जो टाउट पेड 2 नंबर सहाफी हैं, इन्होंने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। और मैं अपने वजीर तालीम पर भी जो है वो शर्मिंदा हूं, गुस्सा कर रही हूं कि उन्होंने बिना सोचे समझे कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कैसे मनसूख कर दी। तो आप छोड़ दें इनको। क्या मरियम ने कहा, क्या उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा। यानी आप देखें ना, जो मीडिया को मैनेज करने, जिनकी ऑडियोज आती हैं कि मेरी देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, उनसे शिकवा किया नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो एक गैंग है, पाकिस्तान में जी एक गैंग है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और उस गैंग को आपसे इख्तलाफ हो, कोई मसला हो, वो गैंग आता है, वो माइक उठा के ले जाता है। अब जरा पता ये करें, जरा ढूंढे उस गैंग को कि वो गैंग इस वक्त कहां पे गायब है। वो संगजानी अली अमीन गंडापुर ने तकरीर कर दी। अली अमीन गंडापुर भी बस बढ़ के मार देते हैं, कर दी तकरीर। आप इधर से माफी मांगो, इधर से माफी मांगो। अडियाला में इमरान खान ने माफी मांगी, सलमान अकरम राजा ने माफी मांगी, बैरिस्टर गौहर ने माफी मांगी, गंडापुर ने वजात दी, हजारों लोगों ने वजातें दी, हजारों जगह पे बाइकाट हुआ। और बिल आखिर जब इंतहाई अहम मामला था, सादुल्लाह बलोच की खाला को, बेटी को, बहन को, बीवी को उठा लिया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी सलमान अकरम राजा साहब ने। इस ग्रुप जो माइक उठाने वाला गैंग है, वो माइक उठा के चले गए थे। तो लिहाजा छोड़ दिया आप उज़्मा बुखारी को, छोड़ दे मरियम नवाज को। जरा वो जो गैंग है जो कहते हैं आजादी इजहार राय, इजहार की आजादी, हम सहाफी हैं, हम बेशक बदमाश है, जो भी है, हम सहाफी हैं। अब जरा इकट्ठे करें ना सबको, वो सारे गैंग को ढूंढें तो जरा पता चले। अब जरा हजम करें, अब जरा बर्दाश्त करें। दूसरे नंबर पे जी, मेरे ख्याल से यही कसर रह गई थी, इसी की तवक्को थी, और अब यही कुछ पीटीआई से, या पीटीआई को छोड़ दे, पीटीआई की जो दस्तयाब की आदत है, इससे अब यही तवक्को की जा सकती है। रऊफ हसन साहब पीटीआई के साबका जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात, हमारे दोस्त हैं राय साकिब खरल साहब। उनके प्रोग्राम के अंदर उन्होंने शिरकत की और राय साहब ने पूछा कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब की तजावीज हैं, अगर इन पे इत्तफाक हो जाता है तो क्या आप आईनी तरमीम के अंदर वोट करेंगे। अब रऊफ हसन साहब जो ना सेनेटर है ना एमएनए है, एक वोट भी उन्होंने लिया नहीं हुआ, रऊफ हसन साहब ने कहा जी हां, अगर मौलाना साहब की तजावीज मान ली जाती हैं तो फिर हम इस आईनी तरमीम पर वोट कर देंगे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपने खुद ही गला घोंट दिया अपने बयानिए का, बानी पीटीआई का। वो जो कहते हैं कि फॉर्म 47 जाली पार्लियामेंट, 17 सीटों वालों को 120 सीटें दिलवा दी गई, वो एमक्यूएम एक सीट भी नहीं जीती हुई थी, 21-22 उनको मिल गई। तो अब यानी आप तो जाली कहते हैं, आप तो फॉर्म 47 वाली कहते हैं, आप तो इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते। ठीक है, आप उनके साथ कमेटियों में बैठ जाते हैं, लेकिन वोट करेंगे आप, यानी आप इस हुकूमत की तरमीम को वोट करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप इस हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं, इस पार्लियामेंट को तस्लीम कर रहे हैं, इस फॉर्म 47 के एमएनए को, वजीर आजम को तस्लीम कर रहे हैं। तो यानी अब यही कसर रह गई थी। दूसरी तरफ हो क्या रहा है, मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी जिक्र किया था, लेकिन तफसील से बात नहीं हुई थी। असद कैसर साहब का वीडियो पैगाम भी आ चुका है। असद कैसर साहब ने लंबा चौड़ा ट्वीट भी लिखा है। वो कहते हैं ये सज्जी दिखा के खब्बी मारी जा रही है, धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। ये जो मुसवदा सामने, नया मुसवदे सामने आए हैं ना,
یہ اصل مسودے نہیں ہے، یہ اصل مسودے نہیں ہے۔ اصل مسودہ وہی ہے جو پہلے تھا، جس کے اندر فوجی عدالتوں کا بھی ذکر ہے، جس میں ایجنسیوں کے اختیارات کا بھی ذکر ہے، جس میں دیگر جمہوریت پر شب خون مارنے کا بھی ذکر ہے، انسانی حقوق کو ختم کرنے کا جس پہ ذکر ہے۔ وہ جو کالا مسودہ مولانا نے کہا تھا، کالے لفافے کے اندر کالا مسودہ تھا، تو اسد کیسا نے کہا اصل میں یہ صورتحال ہے کہ وہی ترمیم ہوگی، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا لگے؟ یعنی اگر انہوں نے ہر چیز نکال دینی ہے تو انہوں نے ترمیم کرنی کیا ہے؟ تو یہ جناب اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر جو ابھی حماد اظہر صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹر پر پیغام آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ میری سینیٹر زرکا سے بات ہوئی ہے، اور سینیٹر زرکا کا آج ویڈیو پیغام آیا تھا، انہوں نے کہا تو میں اگرچہ میرا بیٹا بھی غائب ہے اور وہ دیگر بھی مشکل میں ہوں، میں عمران خان سے غداری نہیں کر سکتی، میں 12 سال سے پی ٹی آئی میں ہوں، تو میں ووٹ کروں گی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، مطلب میں اپنے ملک سے بغاوت نہیں کروں گی۔ اور اس پہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کا ویڈیو پیغام بھی آیا، انہوں نے کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ جو کچھ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار قاضی فائز عیسیٰ ہے کہ اس نے جاتے جاتے 63 کی تشریح وہ جو کی ہے، اس نے ایک تو ووٹ کا تقدس کو پامال کیا، دوسرا یہ لوگوں کی عزت اور چادر، اور اس وقت یہ ساری یہ جو لا قانونیت اور ووٹ کی خرید و فروخت کا ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، اس کو اس نے گرین سگنل دے دیا، تو اس کا ذمہ دار قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ اب حماد اظہر کیا کہتے ہیں؟ حماد اظہر کہتے ہیں I have spoken to Senator ڈاکٹر زرکا on the phone، وہ کہتے ہیں میری بات ہوئی فون پہ، اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ایک تو ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، اور سیکیورٹی ایجنسیز یہ سارا کچھ کر رہی ہیں، اور ان کا بیٹا بھی کنڈنیپ ہو چکا ہے۔ انہیں اسے ووٹ لینے کے لیے سینٹ کے اندر یہ سارا اس وقت دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ذرا سنیں، رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ ہو گیا اتفاق تو ہم ووٹ کریں گے۔ ہو کیا رہا ہے؟ اسد کیسر کہتے ہیں پرانی مسودہ ہے، فوجی عدالتوں والا، وہ سارا ایجنسی کے اختیارات والا، وہ ٹرانسفر والا، ججوں والا، ساری کہانی جو ہے یہ سامنے صرف یہ بات ہو رہی ہے، صرف سامنے۔ اچھا آئینی عدالت ہوگی، آئینی عدالت نہیں ہوگی، یہ سامنے بات ہو رہی ہے، باقی کہانی کوئی اور ہے۔ حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے، علامہ ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تنگ کیا جا رہا ہے ہمارے کولیگز کو، اور قاضی اس کا ذمہ دار ہے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ نشہ ہے احتجاج نہیں کرنا۔ دیکھیں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا ہوگا، یہ ڈیتھ وارنٹ ہوں گے اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے، تو کوئی سارے منہ میں گھنگنیاں ڈال کے ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، یعنی کسی کو پتا نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے ان ترامیم کو رکوانا ہے، بیرسٹر گور نے معذرت کے ساتھ بے حد اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت مشکوک ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں نہیں جی آپ وہ پی ٹی آئی کیا پی ٹی آئی کے خلاف ویڈیو بنانے شروع ہو گئے ہیں، فلانے کے خلاف۔ نہیں، ہمارا کام ہے جو سچ ہے وہ رپورٹ کرنا۔ سچ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان سے غداری کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے نہیں کہا تھا احتجاج ختم کرو، عمران خان کہا تھا جب تک یہ آئینی ترمیم والا معاملہ ہے احتجاج نہیں رکنا چاہیے۔ وکلا نکلے، سپریم کورٹ کے باہر نکلے، اور ڈی چوک پہنچے، جائے جتنا ٹائم لگتا ہے، اور احتجاج تب سے ختم۔ اور اتنا بڑا شب خون آج اسلام آباد میں وہ جو خصوصی کمیٹی ہے جس کو خورشید شاہ ہیڈ کرتے ہیں، اس کا بھی اجلاس ہوا، پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی، علامہ راجہ ناصر صاحب نے شرکت نہیں کی، اور اس کے علاوہ دیگر جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں انہوں نے بھی وہ بھی غیر حاضر رہے، اور آج اس ترمیم کے حوالے سے جو بلائی گئی تھی میٹنگ بے نتیجہ ختم ہوئی، یعنی اس سے کچھ نہیں نکلا، کسی ایک پوائنٹ پر نہیں پہنچ سکے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ کل دوبارہ اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ بہرحال اس وقت جو تمام نظریں ہیں وہ نظریں ہیں جاتی عمرہ پر، کہ جاتی عمرہ کے اندر پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب کراچی سے لاہور، مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی سے لاہور، میاں نواز شریف صاحب آلریڈی لاہور، پھر میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آصف علی زرداری کو طلب کر لیا گیا کہ زرداری صاحب خود آئیں، یہ بچوں کے بس کی بات نہیں ہے، بڑے بیٹھ کے بات کریں۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ نہ صرف آصف علی زرداری بلکہ کیونکہ ایس سی او کانفرنس ختم ہو گئی ہے اور مہمان واپس جا رہے ہیں، تو میاں شہباز شریف بھی جاتی عمرہ پہنچ رہے ہیں۔ زرداری صاحب، شہباز صاحب، نواز صاحب، بلاول صاحب اور مولانا صاحب، اب تمام نظریں کہ کیا جاتی عمرہ سے نتیجہ آتا ہے، کیا جاتی عمرہ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے یا کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو یہ اس وقت تمام چیزیں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ اور آج پھر ایک پی ٹی آئی کے لیے بری خبر آئی، وہ آکسفورڈ والی نے کہا کہ اصل میں ایک تو ہم
سیاسی شخصیات کو نہیں رکھ رہے. پھر ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی, ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان کنوکٹڈ ہیں, سزا یافتہ ہیں, تو اس لیے ہم ان کو نہیں رکھ رہے. بہرحال زلفی بخاری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا کہ میں شرمندہ ہوں, میں اس مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا. بہرحال بے شمار جو ہمارے وکلا ہیں, بیرسٹرز ہیں انگلینڈ کے اندر, یو کے کے اندر, تو وہ ان سے ہم رابطے میں ہیں, اور ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی سے ریزنز پوچھی جائیں کہ کیوں عمران خان کا نام نکالا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ایک عالمی لیول کی یونیورسٹی تھی, وہ ان باقی پیٹیز اور چھوٹے معاملات کے اندر پڑ گئی اور انہوں نے عمران خان کا نام نکال دیا. ہم یہ وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر آج ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کراچی کے اندر وکلا نے انہیں بلایا ہوا تھا, اور وہاں انہوں نے کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرنا تھا. وہ وہاں سے پہنچی وہاں پہ, اور جیسے انہوں نے خطاب کرنا شروع کیا تو وہاں پہ بجلی بند کر دی گئی, ان کو بولنے نہیں دیا گیا. یعنی پہلے بلاول حکومت نے انہیں امریکہ نہیں جانے دیا, آف لوڈ کروا لیا, پھر ان پہ پرچہ درج کروا دیا. اب وہ جب وکلا سے بولنے کے لیے آئی تو بجلی کٹوا دی اور سپیکر ہی بند کروا دیا. تو یہ ہے اس ملک کے جمہوری چہرے, کیا شریف خاندان, کیا آپ کا زرداری, کیا بھٹو خاندان. یعنی ان کی گفتگو سنیں جب یہ اپوزیشن کے اندر ہو, سبحان اللہ پڑھے جب گفتگو کرتے اپوزیشن کے اندر, کہیں کیا بات ہے, کیا ویژن ہے, کیا بولتے ہیں, کیا نالج ہے, جمہوریت کے چیمپئن. لیکن جب یہ اقتدار میں آئیں تو پھر مقابلہ لگ جاتا ہے کہ بڑا فرعون ان میں سے کون ہے, بڑا بھیڑیا کون ہے.